یونیورسٹی آف گوادر بلوچستان کے وائس چانسلر 4 افراد سمیت اغوا کر لیے گئے۔ ایک ناکہ لگا ہوا تھا غالباً بلوچ سرمچاروں کا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیوں، مستونگ میں یونیورسٹی آف گوادر بلوچستان کے وائس چانسلر سمیت 4 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پروفیسر عبدالرزاق صابر، پرو وائس چانسلر سید منظور احمد، لیکچرر شکیل احمد اور ان کے ڈرائیور کو مستونگ کے علاقہ کھڑکوچا سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے سڑک پر ناکہ بندی کر رکھی تھی اور اغوا ہونے والے افراد جو ہے ان کی گاڑی کو روکا گیا، اس کے بعد ان کو لے کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ یہاں جو پروفیسر عبدالرزاق صابر ہیں، یہ وائس چانسلر ہیں گوادر میں، جو یونیورسٹی آف گوادر ہے مستونگ میں، وہاں کے، اور یہ اب کچھ پتہ نہیں کہ ان کو کہاں لے جایا گیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے جو ہے ان کے مطالبات کیا ہیں۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک طرف لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بلوچ سرمچار اور بلوچ آزادی پسند تنظیمیں ان کا جہاں دل کرتا ہے وہ ناکہ لگا دیتے ہیں اور سنیپ چیکنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ناکے پر جو کوئٹہ تفتان روڈ ہے اس پر ناکہ لگا ہوا تھا اور وہاں پہ 2 فوجی گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا گیا اس دوران، جس میں 4 پاکستانی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ تو اب بلوچستان میں جو جنگ آزادی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچ مایوس ہے کیونکہ آزادی مل نہیں رہی، کچھ کہتے ہیں 2026 کا سال جو ہے وہ BLA نے آزادی کا سال قرار دیا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں اتحاد نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ قوم مایوس نہیں ہے بلکہ آزادی کی تڑپ سے بے چین ہے۔ مجید بریگیڈ نے اپنی نئی وردیاں جو ہے وہ لانچ کی ہیں اور اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان 2026 میں آزاد ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب تو بلوچستان کے عوام کے پاس ہے۔ اگر بلوچستان کے اندر تمام سیکشنز آف سوسائٹی یعنی سماج کا ہر حصہ بلوچستان کی آزادی کی تحریک کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر تو 2026 کیا، یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، جون میں ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس میں طلبہ تنظیمیں، ٹریڈ یونینز، ریلوے ورکرز، ان کے علاوہ کانکنی کے جو مزدور ہیں جو مائننگ میں کام کر رہے ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں، اگر یہ سب یونینیمسلی یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اب ہڑتال کرنی ہے، جنرل سٹرائک کرنی ہے اور کام بند کر دیں پورے بلوچستان کا، تو اور ٹرانسپورٹر بھی اس میں شامل ہیں آبویسلی، تو پھر تو بلوچستان، میرا نہیں خیال کہ پاکستان بلوچستان پر اپنا قبضہ جاری رکھ سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار کا کام ہی رک جائے تو پھر سرکار کیسے چلے گی؟ اور جب جو بجلی کے ملازمین ہیں یعنی پاور اینڈ انرجی سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں، گریڈ سٹیشنز پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر بجلی بند کر دیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی اور جو ہے یہ اسمبلی ہال کی اور کور کمانڈر کے سینٹر کی اور فوجی کیمپوں کی بجلیاں بند کر دیں تو پھر قصہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا اور ایک مربوط پلان کے تحت ایک جنرل سٹرائک کی کال دینا جو ہے
وہ ابھی دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے میں یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان جو ہے وہ کب مکمل طور پر آزاد ہوگا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 1,25,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے بلوچستان میں، وہ اس وقت پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ بلوچ سرمچاروں کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچستان کی ساحلی پٹی کے اوپر، جہاں پہ پسنی ہے، اماڑا ہے، کنٹانی ہے اور علاقے ہیں، یہاں کس طریقے سے اب ایک سیمی ملٹری آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال تو کچھ دن پہلے جو کنٹانی میں بلوچستان کے جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پہ فائرنگ ہوئی، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے 13 بلوچ مچھیرے جو ہے مزدور ان کو شہید کیا، ان کی کشتیوں کو آگ لگا دی، ان کے جالوں کو آگ لگا دی، جو جال ہوتا ہے مچھلی پکڑنے والا، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ بڑے پیمانے پر جو ہے ان کے جو ڈیپو تھے تیل کے، جو وہ اس میں ڈالتے ہیں، اپنی موٹر لانچوں میں ڈالتے ہیں، ان کو بھی آگ لگا دی۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ پوری پٹی سے اب ایک خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے تو یہاں سے بلوچ جو آباد ہیں سینکڑوں سالوں سے، ان کو یہاں سے اکھاڑا جا رہا ہے۔ ان کا روزگار تو خیر بند کیا ہی جا رہا ہے، وہ تو چائنا کے ٹرالوں نے ہی بڑا نقصان پہنچایا ہے ان کو، لیکن اب ان کو فزیکلی ان علاقوں سے اٹھا کر جو ہے وہ باہر کہیں اور منتقل کرنے کا پروگرام ہے، یا وہ خود ہی بھاگ جائیں وہاں سے۔ اس کی بہت دورس نتائج ہوں گے، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو، ان علاقوں میں کولڈ سٹوریج بنائے جائیں مچھلیوں کے لیے، جو مچھلی پکڑ کے لاتے ہیں اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھیں، ان کو ایکسپورٹ کے انسینٹیوز دیں، وہاں مچھلیوں کے پروسیسنگ پلانٹس بنائیں، وہاں مچھلیوں کو جو پکڑی جاتی ہیں ان کو ٹن جو ہوتا ہے کین، اس میں پیک کیا جائے، ویکیوم پیکنگ کی جائے تاکہ ان کو ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ یہ چیزیں تو وہاں پہ پاکستان نہ سوچ رہا ہے نہ کر رہا ہے۔ ہاں کر کیا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ جہاں بھی بلوچ ملے اس کو دہشت گرد قرار دے کے تو اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی قیادت جیل میں ہے، اور اس وقت جو بلوچستان کے قوم پرست ہیں سو کال ڈاکٹر عبد المالک اور یہ باقی لوگ جو ہیں، یہ لوگ اس وقت حکومت کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں ظاہر ہے، اور بلوچستان کی اسمبلی جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ جو ممبر ہیں بلوچستان اسمبلی کے، انہوں نے سوائے واک آؤٹ کے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ بلوچستان کے اندر جو ایک سیاسی اور ایک جو سماجی بحران ہے اس میں شدت آ سکے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تک کسی نے استعفیٰ نہیں دیا بلوچستان کی لیجسلیٹو اسمبلی سے۔ واک آؤٹ تو ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی بے ضرر سا احتجاج ہے، ایسا احتجاج جو پاکستان کو چوٹ پہنچائے وہ ابھی تک بلوچستان لیجسلیٹو اسمبلی سے ہمیں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پروفیسر صاحب اغوا ہوئے ہیں وائس چانسلر اور ان کے ساتھی، ان میں ایک ڈرائیور بھی ان کا شامل ہے، ان لوگوں کو کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا، اور اس کے بدلے میں وہ کیا ان کی مانگیں ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وائس چانسلر کو قتل کیا جائے گا یا گولی ماری جائے گی، کیونکہ وائس چانسلر جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ براہ راست جو ہے وہ بلوچ نسل کشی میں شامل ہوگا۔ وہ ایک ایسے ادارے کا وائس چانسلر ہے جہاں ظاہر ہے پاکستان کے نیریٹو کے حوالے سے ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔